بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میر محمود احمد ناصر صاحب کی یادیں، ڈاکٹر حامد اللہ، UK۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ کے فرزند اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ کے داماد محترم میر محمود احمد ناصر صاحب 96 سال کی غیر معمولی اور کامیاب زندگی گزار کر مولا کریم کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی نے جس پیارے انداز سے خطبہ جمعہ میں ان کا ذکر خیر فرمایا وہ یقیناً قابل رشک ہے، اور اس سے میر محمود صاحب کے اعلیٰ مقام اور خلافت سے عشق کا پتہ چلتا ہے۔ محترم میر محمود صاحب میری اہلیہ محترمہ امت الحی در السمین صاحبہ کے ماموں تھے۔ مجھے میر محمود صاحب سے غائبانہ تعارف تو پہلے تھا، لیکن جب 1972 میں میری شادی صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کی بیٹی امت الحی صاحبہ سے ہوئی تو خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے افراد سے قربت کے مواقع مزید بڑھ گئے۔ افراد خاندان نے مجھ سے بہت پیار اور محبت کا سلوک کیا۔ ان میں میرے ماموں میر محمود صاحب اور ان کی بیگم بی بی امت المتین صاحبہ بھی بطور خاص شامل تھے۔ ماموں ہم سے ہمیشہ بہت شفقت سے ملتے۔ جب بھی ہم جلسہ سالانہ پر لندن سے ربوہ آتے تو میں اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ خاندان کے سب بزرگوں سے ملتا اور دعا کے لیے کہتا۔ مجھے میری بیگم کا یہ کہنا یاد ہے کہ شادی سے پہلے بھی وہ ماموں کو باقاعدگی سے دعا کے لیے کہا کرتی تھیں، اور رمضان میں تو ماموں کو دعا کا خط ضرور لکھتی تھیں۔ اسی طرح میری اہلیہ صاحبہ کا میر صاحب کی اہلیہ یعنی اپنی پھوپھی صاحبزادی امت المتین صاحبہ کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 1984 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر احمدیوں کو اسپین میں وقف عرضی کی تحریک کی تو خاکسار بھی اپنی فیملی کے ساتھ اگلے سال اسپین وقف عرضی پر گیا۔ اس وقت محترم میر محمود احمد صاحب کا تقرر بطور مشنری اسپین میں تھا۔ ہم کچھ وقت مشن ہاؤس میں مقیم رہے اور اس موقع پر میر صاحب اور صاحبزادی امت المتین صاحبہ کو مزید قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ دونوں بے حد محبت کرنے والے اور مہمان نواز تھے اور ہمارا ہر طرح خیال رکھا۔ متعدد بار تبلیغ کے لیے ہمارے ساتھ دور دور شہروں کا دورہ کیا اور دعائیں کرتے ہوئے تبلیغی لٹریچر تقسیم کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ سفر کے دوران ہم نے کئی دفعہ نماز کا وقت ہونے پر کھلے آسمان تلے نمازیں ادا کی۔ تب مسجد بشارت پیدرو آباد اسپین میں احباب جماعت کی تعداد بہت کم تھی اور اکثر اوقات محترم میر صاحب اکیلے ہوتے۔ ایسے مواقع پر آپ خود ہی اذان کہتے اور فرض نماز بھی مسجد میں آواز بلند ادا کرتے۔ انہی دنوں میں باقاعدگی سے پورے وقت اپنا دفتر کھول کر کام شروع کر دیتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ شام کے وقت اچانک مشن ہاؤس کے سامنے خشک گھاس میں آگ بھڑک اٹھی اور ہوا کے رخ کی وجہ سے بہت تیزی سے مسجد کی عمارت کی طرف آنے لگی۔ اس موقع پر میں نے بھی میر صاحب کے ساتھ بالٹی میں پانی بھر بھر کر آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ کہ دعاؤں اور حتی المقدور کوششوں کے طفیل جلد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پیدرو آباد اسپین میں ہماری مسجد مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ میں نے دیکھا کہ مراکش اور تیونس کے مسلمان دوران سفر ہماری مسجد کے مینار دیکھ کر نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد آ جاتے تھے۔ میر صاحب ان لوگوں تک احمدیت کا پیغام پہنچاتے اور یہ لوگ بہت متاثر ہو کر جاتے۔ اسی طرح اسپین کے مقامی آبادی سے عیسائی لوگ بھی مسجد دیکھنے آتے اور جماعت سے متعارف ہوتے۔ محترم میر صاحب اللہ کے فضل سے ایک بہت ہی صاحب علم وجود تھے اور مطالعے کا بہت شوق تھا۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بھی ترجمہ اور ریسرچ کا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ خاکسار جب موسم سرما میں پاکستان جاتا تو آپ کے گھر کے علاوہ مسجد مبارک میں نمازوں کے وقت ملاقات ہوتی۔ مجھے بھی بہت قریب سے میر صاحب کی پرسوز نمازیں اور دعائیں مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ نماز کے بعد واپسی پر اکثر مجھے بھی اپنی کار میں گھر تک چھوڑتے، اور جب آپ کے لیے بیماری اور کمزوری کی وجہ سے مسجد جانا ممکن نہ رہا تو خاکسار ان سے ملنے کبھی کبھار وقت لے کر ان کے گھر جاتا تو وہ بہت پیار سے ملتے، اور آپ کو اطاعت خلافت کا اس قدر پاس تھا کہ تب مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے
اور فرمایا کرتے تھے کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے حضور انور نے منع فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے میر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آپ بلا شبہ اسلام احمدیت کے فدائی وجود اور خلیفہ وقت کے صحیح معنوں میں سلطان نصیر تھے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 29 اکتوبر 2025 عیسوی، صفحہ نمبر 7، آواز محمد اظہار احمد راجہ۔